دانش تو مر گیا، لیکن ماہم کا کیا ہوا؟ دانش تو ایک عام آدمی تھا، مڈل کلاس سے بھی لوور مڈل کلاس کا، 40-50 ہزار روپے تنخواہ لیتا تھا۔ ماہم تو ایک بلینئر تھی، ایک ایسے شخص کو جو کہ اس کی کمپنی میں کام کر رہا تھا، اس کو عزت دی، اس کو گھر لے آئی، اس کو کمپنی کا مالک بنایا، اور بدلے میں اس نے کیا کیا؟ اور اس کے ساتھ ماہم کے ساتھ، ماہم جب شہوار کو رخصت کر رہی تھی تو اس کی آنکھوں میں جو دکھ تھا، اس کے الفاظ میں جو درد تھا، کیا وہ محسوس ہوا؟ مرد کو ہم 4 شادیوں کے نام پہ بے وفائی کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں اپنی سیکریٹری کے ساتھ، اب کام والی پہ نظر رکھنا، یہ ادھر ادھر لڑکیوں کو تاڑنا، خواتین کو تاڑنا، یہ ہم اس کو الاؤ کر دیتے ہیں۔ 4 شادیوں کا صرف اس کی اجازت کا جواز بنا کے ہم مرد کو کھلا سانڈ بننے کی پرمیشن دے دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ آج کل کے دور میں، اس کمپٹیشن والے دور میں، اس مہنگائی والے دور میں، اس مشکل دور میں، یہ بہت مشکل دور ہے جس میں آپ ایک بچے کو براٹ اپ کرنا اتنا مشکل ہے، اس کی تعلیم، اس کا ہوم ورک، اس کی ایکٹیویٹیز، اس کی جسمانی ذہنی نشوونما، اس کی سائیکولوجیکل نیڈز پوری کرنا، اس کی باتیں سننا، اس کی باتوں کا جواب دینا، اس کے سوالات کا، مشکل سوالات کا جواب دینا، یہی پہ اپنی وائف کے لیے اس کے ان کہی باتوں کو سننا، اس کی کہی ہوئی باتوں کو محسوس کرنا، اس کمپٹیشن والے دور میں ایک شادی کرنا بڑا مشکل ہے۔ خود اس اسٹیٹ آف مائنڈ سے گزر چکا ہوں کہ جس میں بندہ شاید سمجھتا ہے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ میری جسم کی ایک بیوی سے ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ صرف جسم کی ضروریات نہیں ہوتی شادی، اگر آپ ایک میچور انسان ہو جاتے ہیں، آپ ایک سمجھدار انسان ہو جاتے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جسمانی ضرورت تو جس شادی میں 15 سے 20% مشکل سے ہوتی ہے، باقی جو رسپانسبلٹیز ہوتی ہے اور جو احساسات ہوتے ہیں، جو فیلنگ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے اصل شادی۔ اور وہ اس مشکل دور میں، اس کمپٹیشن والے دور میں، اس گہما گہمی میں، اس نفسا نفسی والے دور میں ایک شادی کرنا اور اسے نبھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ ارسپانسبل ہوں گے، آپ کو اپنے بچوں کا نہیں پتہ کہ وہ اس وقت کس جگہ پہ ہیں، کس کے گود میں پل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، آپ کو اپنی وائف کا نہیں پتہ، تو آپ 4 نہیں 10 شادیاں آپ کے لیے آسان ہیں جب آپ صرف اور صرف جسمانی نیڈ کے لیے ہو جاتے ہیں۔ شاید آپ کر لیں گے 10 شادی بھی پر شاید کر لیں، لیکن اگر وائف کو ٹائم دینا، وائف کو سمجھنا، وائف کی باتیں، لائف پارٹنر، اسے اپنی جسم کا حصہ سمجھنا، کیونکہ اپنے جسم سے بندہ پردہ نہیں کرتا، اسی طرح وائف ہوتی ہے کہ آپ کو اس سے پردہ نہیں ہوتا، ہر چیز میں آپ اس کے ساتھ شیئرنگ آپ کی ہوتی ہے، وہ دراصل آپ کے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے، وہ محسوس کرنا، اس کو اس طرح براٹ اپ کرنا اور اس کو لے کے چلنا، پھر اپنے بچے کو اپنے روح کا ٹکڑا سمجھنا اور اس کی ایک ایک چیز کی کیئر کرنا، یہ بہت مشکل ہے۔ اور 4 شادیاں تو دور کی بات ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر ایک شادی کو آدھا کیا جائے وہ بھی نبھانا بڑا مشکل ہے ایک مرد کے لیے۔ عورت تو آپ نے ماہم کو دیکھ لیا کہ پھر بھی مضبوط ہوتی ہے، پھر بھی مضبوط ہوتے، مرد مر جاتا ہے۔ ہم معاشرے میں یہ جو مرد اور عورت میں ہم نے معاشرہ کو بانٹ دیا ہے نا، اس جنگ میں، اس لا حاصل جنگ میں ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آج سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ معاشرہ ہمارا گھر ہے، یہ یونیورس ہمارا گھر ہے، ہم دونوں نے اس کو چلانا ہے، اس میں جو چیلنجز ہے اس سے نمٹنا ہے، گلوبل وارمنگ ہے اس سے نمٹنا ہے، ہم نے مختلف وائرسز ہیں، مختلف بیماریاں ہیں، اس سے لڑنا ہے، اکٹھے لڑنا ہے، تقسیم نہیں کرنا معاشرے کو کہ عورت ہے، فیمنزم ہے، یہ فنڈامنٹلزم ہے وغیرہ وغیرہ، اس چیز سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا۔ اور یہ شادیوں والا جو ہماری بھوک ہے، جسمانی بھوک، یہ تب ایسے ختم ہوگی کہ آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ہفتہ 2 ہفتے بالکل پتہ بھی نہیں چلے گا، جب آپ رسپانسبل ہو جائیں گے، جب آپ سمجھدار ہو جائیں گے، جب آپ شادی کی باقی ضرورتوں کو سمجھیں گے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، بیوی کی باقی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، تو جسمانی ضرورت کہیں چلے گی آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، مہینوں شاید یاد بھی نہیں ہوگا، آپ کی ہوس سب کچھ یہ ختم ہو جائے گا، بھوک مٹ جائے گی جب آپ بچوں پہ توجہ دینا شروع کر دیں گے، جب گھر کے باقی
افراد پہ توجہ دینا شروع کریں گے. جب آپ بہنوں کی باتوں پہ اس کو سنیں گے, اس کی ضروریات کو دیکھیں گے, اس کو بڑھتے ہوئے